بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ. ناظرین، ان دنوں ایک ٹی وی شو میں دو سیاستدانوں کی لڑائی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. اور یہ سیاستداں یوں سمجھ لیں، ایک تو سیاستداں بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ترجمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے وکیل ہیں. جبکہ دوسری جانب جو سیاستداں ہیں وہ ہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب. عفنان اللہ صاحب مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور مشاہد اللہ خان بھی آپ کو اگر یاد ہو، وہ ہمیشہ بڑے پرجوش رہتے تھے سینٹ کے اجلاس میں بھی اور ویسے بھی، اور خاص طور پہ جو ان کی شاعری ہوتی تھی. اور وہ کسی کو بھی، جو اس وقت حکومت کے لوگ تھے، جو سینیٹر تھے ایوان میں، اور وہ اس وقت کے جو حکمراں تھے یا ان کے خلاف ظاہر حکمراں تھے، عمران خان صاحب، ان کے لوگ، ان کو وہ بڑے آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے، اور بڑی زبردست شعر، شاعری، نظم، اور وہ آج بھی ریکارڈ پر ہیں. اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ جو ہے انہیں جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں ان کی چیزیں. تو یہ جو لڑائی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ جی پہلے تو تلخ کلامی ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، بات پھر بدتمیزی تک پہنچ گئی. اور پھر ٹی وی شو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنما یا وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ باقاعدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ حملہ آور ہوئے عفنان اللہ صاحب پر. یہ ٹی وی پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پہل شیر افضل مروت صاحب نے کی. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو ہے ان پہ ہاتھ اٹھایا عفنان اللہ صاحب پر. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اور پھر یہ ان کے ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ جو تلخ کلامی تھی، یہ ہاتھا پائی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے، اور ایک دوسرے کو دھکے دینے، گرانے اور گتھم گتھا ہونے تک جا پہنچی، جس پر وہاں کے اسٹاف کے لوگوں نے جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرایا. اور جو شو کے میزبان تھے معروف صاحب ہی، جاوید چودھری صاحب، وہ باقاعدہ یہ کہتے رہے کہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ٹی وی شو پہ. یہ ظاہر ہے کہ ہماری جو ہے تاریخ ویسے تو بھری ہوئی، لیکن جو گزشتہ 4-5 سال کی جو تاریخ ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دور کی تاریخ، اس میں ایسے کئی واقعات ہوئے. اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بڑے ظاہر ہے کہ پرجوش ہوتے تھے، اور ان کے جواب میں جو ہے دوسرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ بھی ظاہر ہے کچھ کم نہیں ہوتے تھے. تو یہ اکثر ٹی وی شوز میں وہ فردوس عاشق ایوان کا بھی ایک واقعہ اور بہت ساری چیزیں. لیکن جناب، ہمیں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا جو چرچا ہو رہا ہے کہ ٹی وی شو پر لڑائی، یعنی جو آئندہ انتخابات آ رہے ہیں اس میں کیا ہوگا. یہ ٹی وی شو کی لڑائی جو ہے سڑکوں پہ ہوگی، جو صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیا یا نہیں لینے دیا، تو پھر یہ جو فتنہ اور فساد ہے یہ تو سڑکوں پہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں گے، گالیاں بھی دیں گے، مار کٹائی بھی ہوگی. تو یہ بڑا خوفناک منظر ہے مستقبل کی سیاست کے لیے، خاص طور پہ جب الیکشن ہوں گے. اور یہ صرف ان دو پارٹیوں کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی اور یہ جو ہے مسلم لیگ نون میں ہو. پیپلز پارٹی بھی کچھ کم نہیں ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی کچھ کم نہیں، جے یو آئی فے بھی آپ کے سامنے ہے. تو بڑا خوفناک آئندہ کا جو ہے سیاسی منظرنامہ وہ نظر آ رہا ہے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ہو رہے، جنوری کا آخری ہفتہ دیا گیا. دوسری طرف یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جناب الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں، یہ تو لمبا عرصہ چلے گا. جو نگراں سیٹ اپ ہے، جو نگراں سیٹ اپ جس طرح کا رول پلے کر رہا ہے، جس طرح کے کام کر رہا ہے، وہ نگراں حکومت والے تو نہیں ہیں، نگرانوں والے تو نہیں ہیں. تو مختلف باتیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک کہ انتخابی شیڈول نہ آ جائے، باقاعدہ انتخابی سرگرمیاں نہ شروع ہو جائیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی انتخابی شیڈول آنے سے قبل بھی بعض سیاسی جماعتوں نے بہت زیادہ اسمارٹ بنتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ اپنے انتخابی دفتر قائم کر لیے ہیں، مرکزی الیکشن آفس بنا لیا ہے، اور امیدوار کا اعلان کر دیا ہے. یعنی ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا، ابھی شیڈول کا ہی اعلان نہیں ہوا، ابھی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی کوئی تاریخ ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، بہت زیادہ اسمارٹ بننے والی بات.
تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دنگا فساد جو ہے، جو ہمیں اب تک ٹی وی شوز میں نظر آتا رہا ہے اور سڑکوں پہ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں، مہنگائی نے، بجلی کے بلوں نے، گیس کے بلوں نے، اور جو مختلف پیٹرول کی قیمتوں نے عوام کو بالکل ان کا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب عوام کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب سیاستداں ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو وہ اپنا بدلہ لیں۔ تو بڑا خوفناک سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی نے بھی کچھ کیا نہیں ہے۔ کون بتائے گا اپنی کارکردگی، اور وہ ہے کیا کارکردگی؟ کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ تو بڑا سوال تو ہے یہ کہ جناب سیاستداں جو ہیں، ظاہر ہے وہ حکومت میں رہے، ابھی 15-20 دن مہینہ پہلے تک حکومت میں تھے، ساری مراعاتیں انہیں حاصل تھیں، بلکہ آج تو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب سندھ اسمبلی میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ گاڑیاں وہ سندھ اسمبلی کے لوگوں کے پاس ہیں، اور ایک گاڑیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ایسے افسران کے پاس ہے کہ جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ پھر جو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے سندھ اسمبلی کے، ان کے پاس بھی ابھی تک گاڑیاں ہیں۔ سندھ اسمبلی ختم ہو گئی لیکن قائمہ کمیٹی کی لگتا ہے چیئرمین شپ ختم نہیں ہوئی۔ تو ہمارے سیاستدانوں کی مراعات کا جو سلسلہ ہے، انہیں اتنی عادت ہو گئی ہے سرکاری مراعات کی، سرکاری سہولتوں کی، اور مفت کا کھانے کی۔ ہر چیز انہیں مفت میں چاہیے، پیٹرول بھی مفت میں چاہیے، سرکاری گاڑی بھی چاہیے، سرکاری مکان بھی چاہیے، اور جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں یہ ساری مراعاتیں سہولتیں حاصل کرتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دیتے۔ تو بر عوام اپنا تو بدلہ لیں گے، پھر جو یہ ٹی وی شو میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ پھر سڑکوں پہ نظر آئے گا، تو بڑی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں یا جو رہنما ہیں، شیر افضل مروت صاحب، وہ جا کے جیل میں ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے ظاہر کا یہ قصہ بھی بتایا ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سیاست میں یہ جو بدتمیزی کا اور یہ گالم گلوچ بریگیڈ کا جو کلچر ہے، یہ کم از کم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے متعارف کرایا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما، خاص طور پہ بڑے رہنما، باقاعدہ اپنے مخالفین کے ساتھ جو بدتمیزی کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، اور جو ایک اپنے آپ کو جو ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا کے پیش کرتے تھے، تو باقاعدہ یہ ان کو کہا یہ جاتا ہے، کئی لوگوں نے اس کا بعد میں انکشاف بھی کیا ہے، کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کریں، یعنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے۔ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ سیاسی کارکن آپس میں لڑتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑتے ہیں، گالیاں بھی، لیکن نچلی سطح تک۔ لیکن ایسا نہیں ہم نے کبھی سنا تھا کہ اس کی ہدایت اوپر قیادت کی طرف سے آ رہی ہو، یا قیادت انہیں بلا کر اس بات پہ شاباشیاں دے رہی ہو کہ شاباش تم نے بڑا زبردست کام کیا فلاں کے ساتھ، جو تم نے یہ گالم گلوچ کی، جو بدتمیزی کی، جو رویہ رکھا، بہت زبردست، شاباش، اور اس کا انہیں انعام بھی ملتا تھا۔ لیکن یہ شاباشی اس وقت کے وزیر اعظم ایسے اپنے رہنماؤں کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر ان کی پیٹھ تھپ تھپایا کرتے تھے، شاباشی دیا کرتے تھے، اور انعام میں سرکاری مراعات بھی دیا کرتے تھے۔ تو اب جو یہ پی ٹی آئی کے رہنما یا جو وکیل ہیں، اب یہ کیسے ظاہر ہے کہ وہ شاباشی حاصل کریں؟ اب وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں تو نہیں ہے وہ، تو وہ ان سے ملنے جیل گئے، اور فرق صاف ظاہر ہے، یہی کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے پورا قصہ بھی بتایا ہوگا کہ جناب دیکھیے میں نے تو ٹی وی پہ یہ کر دیا، میں تو اٹھ کے کھڑے ہو کے اور پوری اپنی کارکردگی ظاہر ہے، اور وہاں ان کو شاباشی یقیناً ملی ہوگی کہ شاباش۔ تو یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر وہ نہ کیا جائے کہ جناب یہ کوئی غلط بات ہوگی۔ تو وہ شاباشیاں جو پہلے وزیر اعظم ہاؤس بلا کر دی جاتی تھی، اب لوگ شاباشی لینے کے لیے خود جیل جا رہے ہیں اور اپنے چیئرمین سے شاباشی لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک اور کہاں تک چلتا ہے۔ دوسری جانب جو رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے، اور ان کا اس حوالے سے بیان ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، اور اگر نہیں لینے دے گا تو یہ ہو جائے گا وہ۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جناب کہ یہ کون سی بات ہے، انہوں نے تو کام ہی ایسا کیا ہے،
اور جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے ان کو اس کی سزا ملے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. یعنی انہوں نے واضح پیغام دے دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ایسے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا جائے گا, ایسے لوگوں کو ان کی پہلے سزا دی جائے گی. تو یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور ان سارے لوگوں کو کہ جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, یا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لڑنے دیں گے. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا. یہ عندیہ نگراں وزیر اعظم بھی دے چکے ہیں کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, وہ الیکشن پھر بھی جائز ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. دوسری طرف عمران ریاض صاحب کے بارے میں, جو ایک معروف صحافی, ٹی وی اینکر اور یوٹیوبر, اور 4.5 مہینے بعد جو ہے وہ جو ہے منظر عام پہ آئے, ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اب تک زبان نہیں کھولی ہے. البتہ کچھ یوٹیوبرز اور صحافی جا کے ان سے ملیں, وہ ان کی جو ہے صورتحال بتا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی معروف شخصیت ہیں, لکھاری بھی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں بڑا اچھا, سید مسعود زیدی صاحب, انہوں نے اپنی ایک پوسٹ پہ ایک تبصرے میں یہ لکھا کہ عمران ریاض خان 4.5 ماہ بعد برآمد ہوئے, اور برآمد ہوتے ہی یوٹیوبرز ان سے ملنے پہنچے. عمران ریاض خان کو اکسا رہے تھے, وہ چڑھ جا بیٹا پھر سولی پر, رام بلی کرے گا. ان کی یہ بکواس جو ہے وہ عمران ریاض کے والد نے سن لی اور گھر سے دھکے دے کر ان تمام اکسانے والوں کو نکال دیا اور کہا کہ تم میرے بیٹے کو مروانا چاہتے ہو اور اپنی دکان چمکانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. تو یہ بھی ایک رائے ہے اور ایک پوسٹ ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران ریاض صاحب تو بڑے جرأت مند بے باک صحافی, اور بڑی جرأت کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ, اور بڑے چیختے چلاتے ہوئے جو ہے وہ باقاعدہ نہ صرف اپنا پروگرام کرتے تھے, بلاگ کرتے تھے, بلکہ باقاعدہ تقریریں بھی کیا کرتے تھے. لیکن جب سے انہیں رہائی ملی ہے تو لگتا یہ ہے کہ انہیں رہائی تو مل گئی ہے, لیکن ابھی زبان کھولنے کی شاید اجازت نہیں ملی ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ جب ان سے یوٹیوبرز ملنے گئے اور وہ انہیں اکسا رہے تھے کہ بھئی بولو, بتاؤ, آ جاؤ میدان میں, تو ان کے والد کو, ظاہر ہے والد باپ تو باپ ہوتا ہے, اس نے کس طرح یہ 4.5 مہینے اپنے بیٹے کی دوری میں اور اس سے کس کرب میں گزارے ہوں گے, تو وہ کیسے اس بات کو اچھا سمجھے گا. تو اس نے یہی کہا جو تبصرے میں کہا گیا کہ جی ان کو دھکے دے کر نکال دیا کہ جاؤ تم میرے بیٹے کو اکسا رہے ہو, اسے مروانا چاہتے ہو اور اپنی دکان چمکانا چاہتے ہو. تو یہ ہے ناظرین ہمارے یہاں کی سیاست کی کہانی, صحافت کی کہانی, زبان کھولنے نہ کھولنے کی کہانی, اور اس کے پیچھے بے پناہ کہانیاں جو ہے وہ موجود ہیں. اب دوسری طرف ایک جو معروف صحافی ہیں حامد میر صاحب, ان کا ایک کالم جو چھپا ہے, اس کالم کا بھی بڑا چرچا ہے. حامد میر صاحب اپنے کالم میں کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں, ورنہ ان کا بے نظیر جیسا حشر ہو سکتا ہے. بے نظیر کے انجام سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں, حامد میر صاحب سے میں یہی عرض کروں گا کہ جناب بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ان کے پاس سندھ کا ڈومیسائل تھا, تو سندھ کا ڈومیسائل تھا, پنجاب کا نہیں تھا. تو بڑا فرق ہے, اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جو ڈومیسائل ہے وہ ڈومیسائل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں, اور 5ویں یوں سمجھ لیں کہ ان کے بھائی وزیر اعظم بنے. تو ڈومیسائل کا فرق تو رہے گا. اور نواز شریف صاحب کو پہلی دفعہ نہیں نکالا گیا. اور یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ جی عمران خان صاحب بڑے ڈٹ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور بڑا وہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور وہ جیل میں رہ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرے ساتھ جو چاہے کر لو. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو منہ دیا ہوا ہے. تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو منہ دیا ہوا. خود نواز شریف نے 3 مرتبہ جو نواز شریف کو نکالا گیا وزارت عظمیٰ سے, تو ان کا قصور یہی تھا, اور کیا قصور تھا. لیکن نواز شریف صاحب میں اتنی لچک تھی
کہ وہ اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بنے اور 4تھی دفعہ بھی بننے آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست میں یا کسی بھی جنگ میں جب 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو ضرورت کے وقت 1 قدم پیچھے اگر ہٹنا پڑے تو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں تو پیچھے ہٹوں گا ہی نہیں، تو وہ ضد اور انا اور ذاتی انا اور جو انا کا جو خول ہے تو وہ اس میں رہ کے تو پھر وہ، اور سیاست تو ذاتی انا اور اس کا تو نام ہی نہیں نا۔ سیاست میں جب تک اگر آپ لچک نہیں پیدا کریں گے تو سیاست ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو نواز شریف صاحب نے بہرحال 3 مرتبہ حکومت ان کو جو ہے سزا۔ نواز شریف صاحب ہم یہ بات کہیں گے، اور بالکل نواز شریف صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، وہ صرف اس بات کے خلاف ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، آئین کے تحت کیا کوئی سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ آئین کے اور قانون کے مطابق سیاست کرنے دیں، اور آپ کا جو ہے وہ حق نہیں بنتا آئین اور قانون کے تحت کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں۔ تو بات صرف سیاست میں مداخلت کرنے کی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ جب وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے تو سیاست میں مداخلت کی گئی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے خلاف بیان بھی دیے۔ اور اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ میرا بیانیہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں نے سیاست میں مداخلت کی اور مداخلت کر کے اپنی مرضی سے سیاست چلانا چاہی، تو وہ اگر اور اس کی نتیجے میں ملک کو نقصان ہوا، سیاست کو نقصان ہوا، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے جو وہ آج یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو ان کرداروں کو جنہوں نے سیاسی مداخلت کی ضرور آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں کہ آدھے لوگ جو ہے وہ بڑے اس بات سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، اگر ایسا کیا تو پھر وہ ان کی حکومت نہیں چلے گی اور ہماری جو حکمرانی ہے وہ پھر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو مختلف باتیں ہیں، مختلف تبصرے تجزیے ہیں کہ جی یا تو نواز شریف صاحب کو سمجھا دیا گیا ہے کہ ابھی ذرا سا ہاتھ ہولا رکھیں، یا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بیانیہ تو آخر انہیں تھوڑا ایسا بنانا پڑے گا جس میں دائرے لوگوں کو جو اٹریکٹ کرے، ورنہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہنے کو۔ جو مہنگائی ہے، جو عوام کے جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ سیاستدانوں کی دی ہوئی ہیں، اور کوئی اگر عمران خان کو لوگ اب بھول گئے جو 4.25 سال تک انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، چونکہ 1.25 سال جو آپ کے بھائی نے کیا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تو عوام کو اب کسی کی جو ہے نا لیڈر کی اس باتوں پہ اعتبار جو ہے وہ اب نہیں رہا ہے، اور وہ صرف اپنی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، وہ صرف اپنے اوپر جو ایک مہنگائی کا جو عذاب نازل ہو رہا ہے اور جس عذاب میں وہ مبتلا ہیں، جو ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی گئی ہے، وہ صرف اس بات پر اب سوچ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف شاید مختصر عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے اور پھر دوبارہ سے پھر کوئی اور آ جائے جو جیل میں ہیں وہ پھر نکل آئیں، یا ایک یہ بھی اطلاعات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ نواز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے۔ تو یہ بات بھی کہیں تو جا سکتی ہے، اس لیے کہ جب وہ 3 دفعہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے تو ممکن ہے اب 4-5 دفعہ جو ہے وہ 5 سال کی مدت پوری کریں، یا ان کو پوری مدت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ پھر حامد میر صاحب نے کالم میں یہ بھی لکھا کہ جناب زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی تو وہ صدارت کا عہدہ انہیں مل گیا، یوسف رضا گیلانی جیل گئے تو وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف جیل گئے تو وہ وزیر اعظم بن گئے، یا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو اگر یہ بات ہے حامد میر صاحب، تو پھر اب عمران خان صاحب جیل میں پہلی مرتبہ وہ جو جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر جیل میں جانے کے بعد بندہ پھر سے وزیر اعظم بنتا ہے اور بنتا رہا یقیناً ہمارے یہاں لوگ، تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی چونکہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور جو صورتحال کا جو وہ مقابلہ اگر کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ممکن ہے کوئی ایسی ڈیل ہو جائے کہ وہ پھر سے وزیر اعظم بنے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔
اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔